السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسکالرس، ٹرانسلیشن کورس کی آج کلاس نمبر 10 ہے، اور اس سیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ خود سے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کورس میں ہم 45,000 الفاظ ذکر کریں گے جو کہ قرآن پاک میں 78,000 مرتبہ یوز ہوئے ہیں۔ گویا کہ آپ 45,000 ورڈز اور ان کے میننگ کو یاد کرنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد قرآن پاک کے اکثر حصے کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک کے اکثر حصے کو سمجھنے کی ہر بندہ خواہش رکھتا ہے، تو ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کو آسان کرنے کے لیے قرآن پاک کے ناؤنز، قرآن پاک کے وربز اور دیگر چیزیں جو کہ قرآن پاک کے اندر ریپیٹ ہوئی ہیں، ان کو ہم نے الگ کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ، تاکہ ہمارے یاد کرنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس سیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ قرآن پاک کے ہر ورڈ کے میننگ تو نہیں، لیکن آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن پاک کو خود سے آپ سمجھ سکیں کہ قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ آج کا لیسن ہے ہمارا قرآن پاک کے اندر جو قابل احترام شخصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، آج ہم ان پہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن پاک کے اندر کن شخصیات کو احترام اور عزت کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ان پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر کل وہ شخصیات کہ جن کو اعزاز بخشا گیا ہے وہ 8 ہیں، اور ان 8 شخصیات کا تذکرہ 46 مرتبہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی شخصیت جن کا نام ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کے نام کو قرآن پاک میں نام کے ساتھ تو مینشن نہیں کیا گیا، لیکن پروناؤن یعنی ضمیر کے طریقے پہ اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، سورہ کہف آیت نمبر 65۔ وہ دونوں ملے ایک بندے، عبدن ایک بندے، یعنی مراد حضرت خضر علیہ السلام کو ہمارے بندوں میں سے۔ تو یہاں عبدن سے یہ مطلق ہے، اور مطلق سے جو ہے ایک فرد کامل مراد ہوا کرتا ہے، تو اس سے حضرت خضر علیہ السلام کی کامل شخصیت مراد ہے۔ سیکنڈ ون ہمارے پاس ہے ذوالقرنین۔ قرآن پاک میں 3 مرتبہ ان کو نام سے پکارا گیا ہے، اور ایک مرتبہ سورہ کہف میں ہی آیت نمبر 83 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں تم سے ذوالقرنین کے بارے میں، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں تم سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا، چند سوال کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو جانچنے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور وہ کون ہیں۔ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے ذُنُّون۔ 1 مرتبہ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والا جب وہ چل پڑا خفا ہو کر، اور مچھلی والا نون کہتے ہیں مچھلی، اور ذو والا، وَذَنُّون اور مچھلی والا، إِذْ ذَهَبَ جب چل پڑا، مغاضبًا خفا ہو کر، ناراض ہو کر۔ تو یہ بات بھی میں ایکسپلین کرتا چلا جاؤں کہ یہ ذنون حضرت حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے، ان سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ اگلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے زید۔ حضرت زید علیہ السلام 1 مرتبہ یوز ہوئے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور پھر جب ختم کر لیا زید
نے اپنی بیوی سے تعلق، اور یہ زید وہی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا تھا۔ آگے 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے طالوت۔ 2 مرتبہ قرآن پاک میں ان کا نام لیا گیا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ آیت نمبر 247، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے بنا کر بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ اللہ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا کر بھیجا ہے طالوت کو ملکہ بادشاہ۔ 6 نمبر پہ ہمارے پاس عمران۔ 3 مرتبہ قرآن پاک میں ان کا نام لیا گیا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ اور مریم بیٹی عمران کی جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، اور مریم بیٹی عمران کی جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی۔ 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہیں لقمان علیہ السلام۔ 2 مرتبہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 1 مرتبہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ اور بے شک ہم نے عطا کی لقمان علیہ السلام کو حکمت دانائی۔ 8ویں نمبر پہ مریم علیہ السلام۔ 34 مرتبہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا نام لیا گیا ہے، اور 1 مرتبہ یا مریم اقنتی لربک، سورہ آل عمران آیت نمبر 43، اے مریم تو عبادت میں لگی رہو، تم عبادت میں لگی رہو اپنے رب کی۔